تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو خطاب فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگ، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، من ذکر و انثی، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کہ تمہارے ہم نے مختلف شاخیں بنائیں اور مختلف قبیلے ترتیب دیے۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری ابتدا ایک مذکر ایک مؤنث سے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، مائی حوا رضی اللہ عنہا، ان سے، اور اسی طرح ہم نے آہستہ آہستہ انسانیت کو پھیلایا اور ہم نے مختلف خاندان بنائے، مختلف قبیلے ترتیب دیے، مختلف خاندانوں سے مختلف شاخیں نکالی، اور اس طرح ہم نے پوری دنیا میں خاندان در خاندان، قبیلے در قبیلے اور مختلف جو تعارف کے لحاظ سے چیزیں تھیں وہ ترتیب ہو گئی۔ آگے فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ خاندان بنانا، خاندانوں کو ترتیب دینا، اور یہ انسانیت کو مختلف درجات میں رکھنا، فرمایا یہ صرف اور صرف لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف آسان ہو جائے۔ یہ جو اپنے قبیلے پہ فخر کرنا اور اپنے خاندان پہ فخر کرنا، یہ پرانی رسم ہے، جو اس وقت بھی چلی آ رہی تھی۔ ایک روایت اس میں یہ آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک روایت مبارکہ اس طرح آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں خاندان سے فلاں صحابی کے لیے رشتہ مانگو، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہم غلاموں کو اپنا رشتہ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا تمہاری انسانیت کی ابتدا دو ہی شخصیتیں ہیں، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، اور پھر اس سے ہم نے مختلف شاخیں اور خاندانیں بنا کر ترتیب دیے، اور اس بات میں تمہیں کس چیز کا فخر ہے کہ تمہارا ابتدا جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، مرد ہے یا عورت، مرد اور عورت ہے، اور اس کے بعد تم فخر کس چیز میں کرتے ہو، کس چیز کے لیے کہتے ہو کہ یہ اس چیز میں فخر ہے، ہمارے قبیلے میں فخر ہے؟ یہ تمہاری پرانی، یہ اس وقت کی پرانی ایک بیماری اور برائی چلی آ رہی تھی جس پر فخر ہوتا تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس فخر کو قطع کر کے، ختم کر کے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ قبیلے اور یہ خاندان فخر کے لیے نہیں ہوتے، لِتَعَارَفُوا، فقط تمہارے تعارف کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی فخر والی چیز نہیں ہے جس پر تم فخر کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس وقت تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائے، ان کا رنگ ڈھنگ بدل گیا تھا، ان کا رنگ ڈھنگ بدل گیا تھا۔ کیا انہوں نے اپنا خاندان نہیں چھوڑا؟ کیا ان کے خاندان اعلیٰ نسل کے لوگ نہیں تھے؟ اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے؟ اعلیٰ قبیلوں کی شاخیں نہیں تھیں؟
لیکن خاندان کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ ایک چیز ایسی تھی جو ایمان اور اعمال صالحہ ہے، جو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر تھی. کسی نے باپ کو چھوڑ دیا، کسی نے اولاد کو چھوڑ دیا، کسی نے زمینوں کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، کوئی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے. ایک صحابی تھے، انہوں نے کچھ یہ یوں الفاظ یوں ادا کیے کہ تو گالی کا بیٹا ہے، گالی کا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. آپ نے ارشاد فرمایا، اس طرح مفہوم اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا یہ پرانی چیزیں ابھی برائیاں آپ کے اندر موجود ہیں، تم اس طرح کہتے ہو. وہ صحابی انہوں نے کیا کیا، وہ لیٹ گئے. وہ جن کو گالی دی تھی، کہا تھا کہ تو کالی کا بیٹا ہے، انہیں کہا کہ آپ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھیں، تب میں سمجھوں گا کہ مجھے معافی ہو. دیکھیں اب انداز دیکھیں. نے فرمایا کہ میرے اندر یہ برائی، اپنی برائی دور کرنے کے لیے، اپنی ندامت کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جو سرزنش کی گئی اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے گالی دی ہے، اب تیرا پاؤں میرے اس رخسار پر رکھیں گے، پھر میری غلطی میں سمجھوں گا کہ میری غلطی معاف ہوگی. یہ انداز ہوگی، یہ انداز تھا ان کا، یعنی بدل دیا تھا، ان کی زندگیاں بدل گئی تھی. اور یہ انہوں نے جو صحابی تھے انہوں نے کس چیز پر کہا تھا، انہوں نے کہا تو کالا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ تفریقیں ختم کر دی، ہم نے یہ تفریقیں ختم کر دی. قبیلے در قبیلے لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہوتے ہیں، فخر کے لیے نہیں ہوتے. فخر کرنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، آگے چل کر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا فخر کی چیز کیا ہے کہ تم اللہ سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی اور ایمان اور اعمال صالحہ، یہ فخر کی چیز ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز فخر کی نہیں ہے. دنیا کی چیز ویسے بھی نہیں فخر، کیونکہ فرمایا ہر شے فنا ہونے والی ہے. کل من علیہ فان، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کل من علیہ فان. دنیا میں ہر شے فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. کسی چیز کو ثبات نہیں، کوئی چیز دائمی نہیں، ختم ہونے والی ہے. اور دائمی رہنے والی چیز جو انسان کے آخر دم تک رہتی ہے وہ ایک نسب تھا، نسب تھا جو آخر دم تک رہتا ہے. باقی نعمتیں جو ہیں کبھی اوپر چلا جاتا ہے آدمی، کبھی نیچے آ جاتا ہے، کبھی امیر ہو جاتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی اولاد ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی اولاد ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اور اس طرح اور صحت ہوتی ہے، بیماری آ جاتی ہے. مختلف انسان کے اوپر نیچے یہ نعمتیں آتی رہتی جاتی ہیں. لیکن یہ نسب تھا جو انسان کے ساتھ جاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ تمہارے ساتھ دائمی ہے لیکن ہمارے نزدیک کوئی شے نہیں، یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے ہم نے کیا تھا. فرمایا ہمارے نزدیک کوئی نہیں، ہمارے نزدیک قابل احترام، قابل توجہ اور قابل محترم اور عزت والا وہ شخص ہے جو کہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. دیکھیں کیسے صحابہ اکرام نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا. نہ دیکھا اپنا گھر، نہ انہوں نے دیکھا اپنا کاروبار، نہ انہوں نے دیکھا اپنی حویلیاں، نہ انہوں نے دیکھا اپنا مال، کچھ نہیں. صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بس آپ کے پیچھے چلتے گئے، ہر شے چھوڑ دی، ہجرت کر کے. بڑے بڑے مالدار تھے
زمینیں تھیں اپنی مکہ شریف میں اور بڑے بڑے کاروبار والے لوگ تھے، لیکن نے سب کو چھوڑ دیا. کیا ایک اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دیا. اللہ اور اس کے رسول. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. انسانیت کو یہ خطاب ہو رہا ہے، یہ انسانیت کو خطاب ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ایک مذکر و ایک مؤنث سے ہم نے انسانیت کو ترتیب دیا. پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اس میں بھی انسانیت کو خطاب ہے. فرمایا سارے کے سارے لوگ انسانیت، سارے کے سارے. فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. اتنے بڑے الفاظ ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. میں ساری انسانیت گھاٹے میں جا رہی ہے. ساری انسانیت کیا کھائی میں گری جا رہی ہے. ساری انسانیت ان کو کیا ہو رہا ہے، نیچے اسفل السافلین کی طرف جا رہی ہے. اپنا آپ کھو رہی ہے، اپنا آپ ختم کر رہی ہے. اور فرمایا کیا ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فرمایا انسانیت میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے وہ کامیاب ہوں گے. باقی ہمیں انسانیت سے کچھ بھی نہیں. انسانیت کو ہم نے بنایا، اللہ نے ابتدا کے ارشاد فرما دیا. ہم نے ابتدا کیسے کی انسانیت کی اور اس کی انتہا کیا ہے. ہم پیدا کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں. بس ہمارا یہ طریقہ ہے، ہماری یہ سنت ہے، کر رہے ہیں. لیکن ہمارے نزدیک جو قابل احترام اور قابل توجہ اور محترم ہے وہ کون ہے؟ فرمایا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے. بس. اور اگر فرمایا ایمان، اور یہ آیات مبارکہ اتنی واضح ہیں کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت نہ ہوتی، باقی قرآن مجید نہ ہوتا، صرف والعصر ہی ہوتا تو یہ انسانیت کے لیے کافی تھا. انسانیت کے کافی تھا. میں والی انسان کو یہ بتا دیا کہ تیرا عروج کیسے ہوگا. انسان کو یہ بتا دیا کہ تیرے درجات بلند کیسے ہوں. انسان کو یہ بتا دیا کہ تو بلند اور رفعت تیری کیسے ہوگی. جن چیزوں کو تو رفعت سمجھتا ہے، جن چیزوں کو تو ترتیب دیتا ہے، تیری اپنی بنائی ہوئی عزتیں ہیں. فرمایا ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں. ہمارے نزدیک وقت کس کی ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کریں. لہذا یہ ذہن نشین کریں کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہی قابل توجہ ہیں، یہی قابل عزت چیزیں ہیں. اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فرمایا قیامت کے دن اس طرح نسل سے پکارا جائے گا، نسب سے پکارا جائے گا اور کہا جائے فلاں کدھر ہے. فلاں کو بڑا نسب والا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا نسب والا خیال کرتا تھا. آج کے دن فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، آج کے دن کوئی نسب نہیں، سب نسب ختم ہو گئی. قیامت کے دن فرمایا آج کے دن کوئی نسب نہیں. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تمہارے درمیان ہم نے جو نسب ترتیب دیے تھے سارے نسب ختم کر دیے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی تمہارے نسب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کس قبیلے سے رکھتے ہو تعلق، تمہارا خاندان کون سا ہے، تم کس خاندان کی شاخ ہو. فرمایا یہ بھی ہم نہیں پوچھیں گے. آج ہم یہ کہیں گے کہ ایماندار کون ہے، ایمان والا کون ہے، اعمال صالحہ والا کون ہے. جو ایماندار ہوگا، اعمال صالحہ والا ہوگا، ہم اس کو کامیاب فرمائیں گے. ہماری کامیابی یہ بات بڑی زبردست ہے. فرمایا یہ ہمارے نزدیک کامیابی کے پیمانے اور ہیں، ہمارے نزدیک فلاح کے پیمانے اور ہیں، ہمارے پاس فلاح کو اور کامیابی کی چیزیں اور ہیں. ہم جنہیں کامیابی کہتے ہیں وہ کامیابی ہیں.
تمہاری ذہن، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا شعور وہاں تک نہیں پہنچتا. تمہارے ذہن میں، تمہاری فکر میں، تمہارے خیالات میں کیا عزتیں کن چیزوں میں رکھی ہو؟ انصاب میں، نسب میں عزتیں ہیں، کپڑوں میں عزتیں ہیں، اچھے لباس پہننے میں عزتیں ہیں؟ نا، نہیں، یہ عزت نہیں. ایمان اور اعمال صالحہ میں عزت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.